اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم اور اس کا ایک طریقہ کہیں نہ کہیں اللہ اپنے بندوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے دینا چاہتا ہے۔ آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں اگرچہ نام تہواروں کا الگ الگ ہو، پر تہوار حقیقت میں خوشی کے لیے ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مذہب اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور اس مذہب کے دو بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار عید سعید ہے، اور اس کی بجا آوری کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع آئے ہیں۔ یاد رکھیے، اور دوسرے مذاہب میں بھی اس طریقے سے تہوار ہیں، پر یہ فرق ہے اور دوسرے مذاہب اور ہمارے درمیان کہ اور دوسرے مذہبوں میں لوگ تہوار کے موقع پہ کھیل کود، ناچ گانا اور دنیا جہان کی برائیاں لوگ کرتے ہیں، مگر مذہب اسلام کی ایک امتیازی شان ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے آج کے دن کوئی خرافات، کوئی برائی، کوئی ناچ گانا یا کوئی کسی طرح کی کوئی بھی برائی نہیں کرتی یہ قوم، بلکہ اس مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے ہیں اور شکر کے دو سجدے بجا لاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ لوگ غربا، مساکین اور جو فقراء لوگ ہوتے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کے تہوار کا ایک نمایاں طریقہ ہے۔ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی نماز عید سن 2 ہجری میں، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال حضور علیہ السلام نے نماز عید الفطر ادا کی، اور پھر حضور علیہ السلام جب تک ظاہری زندگی کے ساتھ حیات میں رہے، حضور نے کبھی پھر اسے ترک نہیں کیا۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کی نماز عملاً سنت موقدہ ہے اور حکماً یہ واجب ہے۔ عمل کا مطلب یعنی حضور نے اس عمل کو کیا، اس لیے سنت موقدہ ہے جس کو ہم ترک نہیں کر سکتے، اور حضور نے چونکہ حکم دیا تو یہ واجب بھی ہے، جس مسئلے کو تمام لوگ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا، تو تمام لوگوں کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں۔ اور یہی تک محدود نہیں، حضور یہ خوشخبری اور دیتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھنے والا شخص جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا۔ وہ تسبیح ہے، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو 300 مرتبہ جو شخص آج کے دن پڑھے اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کرے، تو جو تمام لوگوں کی قبروں میں جو انوار داخل ہوں گے 1000 وہ الگ، اگر ایسا کرنے والا شخص انتقال کر جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ صحابی رسول ہے، حضرت وہب ابن منبہ کا کہنا ہے کہ شیطان پر عید سعید، شیطان جو ہے عید سعید کے روز نوحہ و زاری کرتا ہے۔ نوحہ و زاری کا مطلب یعنی جس طریقے سے کسی عورت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے عزیز کے انتقال پر خوب سینہ پیٹ پیٹ کے رونا، تو حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ عید سعید کے روز شیطان نوحہ و زاری کرتا ہے اور وہ خوب اپنا سینہ پیٹتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے۔ تو جو اس کے چیلے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ آج اتنا غضبناک کیوں ہے، آپ اداس کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، کس چیز نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ تو وہ شیطان جواب دیتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بخشش کر دی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس عید سعید کے دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بخشش کر دی ہے۔ اب یہاں سے سب کے سب جاؤ اور لوگوں کو خواہشات نفس اور نفسانی خواہشات اور خورد و نوش کے ذریعے، شکم سیری کے ذریعے لوگوں کو جو ہے برائی میں مبتلا کرو، کیونکہ انسان جب اچھا کھاتا پیتا ہے تو خواہشات نفس میں ایک طرح کا ایک اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جاؤ اس کے ذریعے اس کا سہارا لے کر لوگوں کو برائی میں داخل کرو۔ اب یاد رکھیے، ایک بات ہم آپ کے سامنے کہہ کر ایک اچھی بات رکھنے کی کوشش کریں گے
کہ हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए, आप एक बार सुन चुके हैं इस बात को मुझसे, लेकिन अभी मुझे कुछ इसमें और जोड़ना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अहले मदीना दो त्यौहार मनाते हैं, और शारिहीन हदीस कहते हैं कि गालिबन वो दो त्यौहार, अच्छा ये हदीस पाक है जो सुनन अबू दाऊद में है, ये हदीस पाक, उसमें ये लफ्ज नहीं है कि ये नैरोज या मेहरजान का हदीस पाक में, लेकिन शारिहीन हदीस कहते हैं कि शायद ये नैरोज और मेहरजान है। ये जो दो त्यौहार अहले मदीना खास करके अहले यहूद मनाते थे, उसमें लोग नाच गाना, शराब नोशी, जुआबाजी, इस तरीके से जो है मर्द औरत का इख्तिलात, ये सब कुछ होता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अपने लोगों के लिए भी कोई त्यौहार होना चाहिए। अब हुजूर एक अल्टरनेट दे रहे हैं, फिर मना कर रहे हैं, डायरेक्ट जाके फौरन मना नहीं कर रहे हैं कि आज के बाद सब बंद। हालांकि अपने मुसलमानों में से कोई भी ऐसा कर नहीं रहा था, पर चूंकि त्यौहार हर मजहब में हुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुजूर के वास्ते से दो त्यौहार मुसलमानों को अता किए, ईद सईद और बकर ईद। इन दो त्यौहारों में मुसलमान क्या करते हैं? फिर इन दो त्यौहारों में मुसलमान अल्लाह के हुजूर सर्ब सजदा होते हैं, अल्लाह के हुजूर सर्ब सजदा होते हैं, शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं, गुरबा मसाकीन और उनकी कहीं ना कहीं दिल जो के लिए कुछ उन्हें सदका व खैरात करते हैं। बकरीद के मौके पे क्या होता है कि जो आदमी, जिस कई सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें महीनों महीना में एक बार गोश्त पकता होगा, लेकिन बकरीद के रोज अल्लाह की तरफ से एक बनाया हुआ निजाम यह है कि हर गरीब से गरीब आदमी के घर भी उस दिन अच्छा खाना होता है। तो अगर आप गौर करें तो मजहब इस्लाम की ये खूबसूरती है कि ये मजहब गोया कि ईद और बकरीद के मौके पर कहीं ना कहीं अपने मानने वालों को इस बात की तरफ रगबत दिलाता है ये मजहब कि ये तुम जो खुशियां मनाओगे, तुम अकेले खुशी मनाने का नाम खुशियां नहीं है, कोई ईद और बकरीद नहीं है। आज के दिन खास करके एक पाबंदी लगा दी कि तुम अकेले नहीं कर सकते। सिस्टम क्या बना दिया कि आज के दिन सदका व खैरात करना और दिनों में सदका व खैरात करने से हजारों गुना बेहतर है। सिस्टम क्या बना दिया कि आज गरीबों और मिस्किनों को आज तुम कुछ सदका करो। आखिर देखिए, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ईद से 2 रोज 3 रोज कबल जो है फितराना निकाल देते थे, यानी सदका फित्र निकाल देते थे। सिस्टम यही होना चाहिए। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन कई सारे घर के लोग ऐसे होते हैं कि आज के दिन के यहाँ सही से कुछ खाने पीने को ऐसा कुछ इंतजाम नहीं होता है। चूंकि हमें पता नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से अलग अलग समाज में अलग अलग लोग इस तरीके से इतनी गुर्बत की जिंदगी आज भी गुजार रहे होते हैं। सहाबा किराम क्या करते थे, 2-3 दिन पहले जो है सदका फित्र अदा करते। बेहतर भी यही है कि आप 5-10 दिन पहले सदका फित्र अदा कर दो, और जहां आपको गरीब समझ में आए बंद मुट्ठी आप उन्हें दे दो, ताकि वो अपनी जरूरत पूरी कर पाए। जरूरत नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा ही दीजिए या गेहूं ही दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को सेवई के नाम पे, ड्राई फ्रूट के नाम पे, ये भी आप उनको आप मालिक बना सकते हैं। इससे भी जो है आपका फितराना अदा हो जाएगा। कोई पैसा ही देना या गेहूं देना ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी कीमती सामान आप देकर मालिक बना देंगे, आपका सदका फित्र अदा हो जाएगा। ये तरीका होना चाहिए। अब हम जो बात आपके सामने रखना चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए, तो आपने देखा कि 2 त्यौहार मनाते हैं अहले मदीना, और उसमें से अहले मदीना से मुराद अहले यहूद यानी यहूदी हजरात। उसमें नाच गाना और शराब नोशी, जुआबाजी, इस तरीके से हर तरह की बुराई वो लोग इन त्योहारों में करते थे, नैरोज और मेहरजान 2 नाम से। अब आप याद रखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको रोक के क्या किया, ईद और बकरीद के 2 त्यौहार अता किए, उसको रोक दिया गया कि आज के बाद इस तरह का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। अब बताइए, अगर आज ईद सईद के रोज यहां से निकलने के बाद फिर हमारे नौजवान वही करे जो अहले मदीना पहले किया करते थे, यानी फिर वही पिक्चरबाजी, पिक्चर देखने के लिए जाना और इधर उधर की दुनिया भर की खुराफात बुराइयों में मुब्तला होना, तो ये बात वही हो गई। हुजूर ने जिसको रोककर उसकी जगह पे एक अल्टरनेट ईद और बकरीद के नाम पे दिया। फिर अगर हमारे नौजवान यही काम करे, हमारे लोग अगर यही काम करे, मजहब इस्लाम के मानने वाले अगर फिर इसी बुराई की तरफ जाए, तो फिर ईद सईद का क्या मतलब है, फिर ईद बकरीद का क्या मतलब है? ये तो दिया ही इसलिए गया था, ये दोनों त्यौहार अता ही इसलिए हुए थे कि हम बुराई से निकल आए। फिर इन 2 त्योहारों में अगर हम फिर से बुराई करने लग जाए, तो फिर वो जो हुजूर ने मना किया और उसकी जगह ये 2 त्यौहार दिए, फिर इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो ईद और बकरीद ये जो त्यौहार है, बहुत वकार और शाइस्तगी के साथ, संजीदगी के साथ मुसलमानों को मनाना चाहिए। ये त्यौहार कोई बुराई करने का त्यौहार नहीं है,
یہ تہوار کوئی فلم دیکھنے کا تہوار نہیں ہے. یہ تہوار کوئی برائیوں میں مبتلا رہ کر اپنے آپ کو گناہوں میں جھونکنے کا نام کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ تہوار ہر برائی سے الگ ہو کر، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہے، قریباً بتایا جاتا ہے کہ 4200 مذاہب ہے، لیکن ہر مذہب کے تہوار کا ایک الگ رنگ، الگ روپ ہے، الگ انداز ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو بھلائی کہیں سے کہیں تک نہیں، برائیوں کا ایک سر چشمہ ہوتا ہے وہ تہوار. اس میں لوگ طرح طرح کی برائی کرتے ہیں، اس میں لوگ طرح طرح کی برائی میں مبتلا رہتے ہیں، اور کئی تہوار ایسے ہیں کہ ان میں لوگوں کی بے تحاشا جانیں بھی جاتی ہے. جیسے ہولی دیوالی وغیرہ کے موقع پہ دیکھ لیجئے کئی لوگوں کی آگ زنی کی وجہ سے اس طریقے سے. ہم یہ نہیں کرے کہ وہ برائے صحیح ہے، ہر مذہب والے کو اپنا اپنا حق ہے، وہ تہوار مناتے ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اور دوسرے مذہب میں اور جو یہود وغیرہ جو اس طریقے سے یہ لوگ جو تہوار مناتے ہیں، یہ جو 31 دسمبر کا جو تہوار ہوتا ہے، اس میں کتنے ناجائز امور اور کتنے گناہ، کتنی برائیاں اس میں ہوتی ہیں. مگر مذہب اسلام یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس میں اس طرح کی باتوں کی اجازت ہو. مذہب اسلام کہتا ہے کہ بہت شائستگی، وقار کے ساتھ، عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ، جان و مال ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ، ہر آدمی کی عزت نفس کا خیال کر کے اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر سر بسجود ہونے کا نام عید یا بقرعید ہے. یہ طریقہ ہے مذہب اسلام اور دوسرے مذہبوں کے تہواروں میں. تو یہ ہمارا تہوار اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے تمام افعال سے اپنے مذہب کو ہم روشن کر سکتے ہیں، ہم اس مذہب کا معیار بتا سکتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آج عید بقرعید کا معاملہ ہے تو پتا چلا کہ آج سب سے زیادہ کئی جگہوں پہ بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آج کے نوجوان برائی کرتے ہیں کہ فلمیں دیکھنا، یہ وہ کرنا. آج بتائیے کہ آج کے دن، آج جب ایک غریب سے غریب، بھائی بتائیے آج اپنے دشمنوں سے بھی آدمی ملاقات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ لیکن ابھی ظہر کا وقت ہو جائے گا، رب کے حضور کوئی نہیں آئے گا، بہت کم لوگ بچ جائیں گے ظہر کی نماز کے لیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج جس دن آپ اپنے دشمنوں سے ملتے ہیں، وہ پروردگار عالم جس نے آپ کی تخلیق کی، وہ پروردگار عالم جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی، جس نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، جو خالق ہے آپ کا، کیا آپ کو اپنے خالق سے نہیں ملنا چاہیے اس شکل میں کہ آپ ظہر کی نماز میں حاضر ہوں؟ یہ ایک آپ طریقہ دیکھیے کہ مذہب اسلام نے سسٹم کیا بنایا، ہم بھاگ کدھر رہے ہیں. یہ تہوار اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم برائی میں مبتلا ہو، بلکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ دو تہوار دیے گئے تھے. جو اہل مدینہ برائی میں مبتلا تھے، جو اہل یہود برائی میں مبتلا تھے، جو اہل مدینہ کا ایک سسٹم تھا کہ وہ لوگ برائی کرتے تھے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے الٹرنیٹ کے طور پر یہ دو تہوار دیے گئے تاکہ انسان برائیوں کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آئے، لوگ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے. اس لیے نہیں دیا گیا تھا. وقت بہت کم ہے، ہم دو چار باتیں آپ کے سامنے اور رکھ کر کہ آج کے دن خاص کر کے غریب اور امیر کوئی بھی ہو، ہر ایک کو خوشیاں منانے کا اسلام نے حق دیا ہے، کھانے پینے کا حق دیا ہے. آج کے دن روزہ رکھنے کو مکروہ تحریمی قریب با حرام کہا گیا ہے. آج کے دن پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام قرار دیا گیا ہے. وہ کون سے 5 دن ہے؟ ایک دن آج ہے، اور 4 دن جو ہے وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 10 11 12 13، 4 دن وہاں، ایک دن آج. باقی پورے سال میں آپ کبھی بھی روزہ رکھے کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے. پر یہ 4 دن 5 دن آپ ٹوٹل سال میں نہیں رکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. آج کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بڑی اچھی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنائی. پرانی قمیص پہنانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد رو پڑتے ہیں. تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بچے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کا شاید دل ٹوٹ جائے گا. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. اس بیٹے نے کہا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا کہ روئے وہ شخص جس شخص سے اس کا رب راضی نہ ہو، یا روئے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو. حضرت عمر فاروق کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے طفیل، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے طفیل یعنی آپ راضی ہو جاؤ تو اللہ بھی راضی ہو جائے. یعنی ہمارا تو یہ معاملہ ہے، کپڑا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ ایک تہوار کا طریقہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آج کے دن کی اگر بات کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عید سعید کے دن دروازہ بند کر کے رونے لگ جاتے ہیں. لوگ آپ کے دروازے پہ آ کے پوچھتے ہیں، اور آپ کی حکومت کی، آپ کے دور خلافت کی یہ بات ہے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں اے امیر المومنین، آج تو عید سعید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ خوشی کا دن ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی عبادتیں قبول ہوئی ہوں، جن کی یہ روزے، جن کی نمازیں، جن کے صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں، ان کے لیے عید کا دن ہے.
اور جن کی یہ عبادتیں رد کر دی گئی ہو, منہ پہ مار دی گئی ہو, تو پھر ان کے لیے عید کا نہیں وعید کا دن ہے. یعنی یہ کوئی خوشی کا نہیں بلکہ فٹکار کھانے کا دن ہے. تو میں جو رو رہا ہوں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں نے عبادتیں کی لیکن نہیں معلوم کہ اللہ نے میری عبادتوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا. یہاں سے کئی باتیں سمجھنے کی ہے. وقت کا امیر المؤمنین ہے, دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی تک بات محدود نہیں, جنتی ہے. حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری, جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری تھی ان میں سے حضرت عمر فاروق بھی ہے, جنتی صحابی ہے. حضرت عمر فاروق ہے, مگر وہ اپنے اعمال کو کرنے کے بعد کس طریقے سے فکر مند ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے اعمال کو قبول کیا کہ نہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. آپ سمجھئے کہ آج کے دن انسان کو سب سے زیادہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے جو عبادتیں کی اللہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. اس طرح کی دعا ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ تمام لوگوں کو جو ہم نے ایک بات بتائی, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آج خاص کر کے چاہے اس تہوار کی بات کریں یا بقرعید, ان دونوں تہواروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں غریبوں, مسکینوں اور فقیروں کو خوشیاں بانٹنے کے یہ تہوار ہے. بقرعید میں بھی کیا حکم ہوتا ہے کہ آپ ایک حصہ رکھیں گے, ایک دو احباب کو اور ایک غریبوں فقیروں کو بانٹ دینا ہے. یہی ہوتا ہے نا, حتیٰ کہ کچھ لوگ مکمل ہی بانٹ دیتے ہیں. یہ کیا ہے آج؟ اچھا, یہاں گوشت کا سسٹم نہیں تو یہاں فطرے کا سسٹم رکھ کے کہہ دیا گیا کہ غریبوں مسکینوں کو نماز عید کے لیے آنے سے پہلے آپ کو بانٹ دینا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 10-15 رمضان کے بعد ہی بانٹ دیں تاکہ غریبوں تک اس کا حق پہنچ جائے تو وہ پھر اس تہوار کو بڑھیا سے منا پائے. یہ مذہب اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ اپنے ہر چاہنے والوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے خوشیاں نصیب کرتا ہے. اور یہ مذہب اہل سنت والجماعت کی خوبصورتی ہے. مذہب اسلام کی ایک الگ خوبصورتی ہے کہ اس مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ کسی برائی پر مشتمل نہیں بلکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے تہوار ہوتے ہیں. برائی سے دور ہو کر نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے, نیکی کرنے کے لیے تہوار ہوا کرتے ہیں. حضور نے یہی کیا کہ برائیوں کو روکنے کے لیے حضور نے نیروز اور مہرجان کے نام پر جو 2 تہوار چلتے تھے ان 2 تہواروں کو بند کرنے کے لیے اس کی جگہ پہ حضور نے عید سعید اور بقرعید کے 2 تہوار عطا کیے. بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.